بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 7 بچوں کی تعلیم و تربیت۔ بچوں کی تعلیم و تربیت یعنی ان کو دین کا علم سکھانے اور دین کا عمل کر کے دکھانے اور عمل کا شوق پیدا کرنے کا سب سے پہلا مدرسہ ان کا اپنا گھر اور ماں باپ کی گود ہے۔ ماں باپ عزیز و اقارب بچوں کو جس سانچے میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں اور جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں۔ بچے کا سنوار اور بگاڑ دونوں گھر سے چلتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اصلی ذمہ دار ماں باپ ہی ہیں۔ بچپن میں ماں باپ ان کو جس راستے پر ڈال دیں گے اور جو طریقہ بھلا یا برا سکھا دیں گے وہی ان کی ساری زندگی کی بنیاد بن جائے گی۔ آج کل ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا حاصل ہونے والا علم سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے سکھاتے ہیں، اور بعض لوگ کوئی دوسرا ہنر سکھانے کے لیے کسی کارخانے فیکٹری میں بچے کو پہنچا دیتے ہیں، مگر دینی باتوں اور دینی عقیدوں اور دینی طریقوں کے سکھانے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اگر کسی نے بہت ہی دینداری کا خیال کیا تو ذرا سی کوئی بات سکھا دی، یا چھوٹے سے کسی مکتب میں 1-2 سال پڑھوا کر آگے دنیا کمانے میں لگا دیا اور دین کی بہت ضروری باتوں سے محروم کر دیا۔ بچہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر اور اسلام کے حکموں کے سیکھنے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لینے کا جذبہ پیدا ہو جانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو نیک عالموں حافظوں کی صحبت میں دین کی تعلیم دلواؤ، قرآن مجید حفظ کراؤ، قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے عربی پڑھاؤ، اپنی اولاد کو نماز کی پابندی، حلال کمائی، عبادات الہی، اللہ رب العزت کی یاد، قرآن مجید کی تلاوت، حرام سے بچنا، ایمانداری، حیا و شرم، سخاوت، صبر، شکر، حلم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور وعدوں کو پورا کرنا، اور اسی طرح دوسرے اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگر آپ کا بیٹا دین کے طریقے پر چل کر دوزخ سے بچ گیا اور دنیا میں بھوکا رہا تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس نے لاکھوں روپے کمایا اور بڑی بلڈنگیں بنائی مگر اللہ رب العزت سے دور رہ کر گناہوں میں پڑ کر دوزخ کو مول لے لیا تو دنیا اور جائیداد بیکار، بلکہ اس کے لیے وبال ہی وبال ہے۔ عورتوں کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا دیں اور دوزخ سے بچا دیں۔ ہر بچہ 9-10 سال تک اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس عمر میں اسے دین کی باتیں سکھا دو اور دیندار بنا دو۔ اگر اولاد دیندار ہو گئی تو تمہارے لیے دعا کرے گی اور جو علم تم نے سکھایا تھا اس پر عمل کرے گی تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب کام ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور وہ 3 کام یہ ہیں: صدقہ جاریہ، جیسے دینی مدرسے کا قیام، مسجد بنوا دی، یا کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، یا کسی طالب علم کو خرچہ دے دیا اور وہ طالب علم حاصل کرتا رہا۔ دوسرے نمبر پر وہ علم جس سے دینی نفع حاصل کیا جاتا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا خیرات وہی لوگ کرتے ہیں جو دیندار اور آخرت کے فکر مند ہوتے ہیں۔ دین کے پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کا بڑا حصہ ہے۔ خود بھی اسلام پر عمل کرتی تھیں اور اپنی اولاد کو بھی دین پر چلاتی تھیں، اور اپنی اولاد کو دین کے لیے جان دینے اور دین پر قربان ہونے کے لیے پرورش کرتی تھیں۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی والدہ نے ان کو سمجھا بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، 10 برس۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور بہت بڑے عالم ہوئے۔
صحابی عورتوں میں دین سیکھنے کے بڑے جذبے ہوتے تھے، اور ان کے بعد والی عورتوں میں بھی دین اسلام کی تعلیم کو رواج دینے اور اپنے عزیز بچوں کو دین سکھانے کا اس قدر خیال تھا کہ جب ان کے گھر سے ان کے بیٹے یا بھائی دین کا علم پڑھنے کے لیے سفر کو جانے لگتے تو ان کی جدائی پر ذرا غم نہ کرتی تھی، اور ان کے خرچ کے لیے اپنا زیور تک بھی بیچ دیتی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، حدیث کے بڑے ہی عالم ہیں۔ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ اور بہن نے خرچ کی ذمہ داری لی، اور ایک تو بہت بڑے عالم قاضی زادہ رومی علیہ رحمہ گزرے ہیں۔ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ان کی بہن نے اپنا بہت سا زیور ان کے سامان میں چھپا کر رکھ دیا تھا، کہیں آگے ان کو کام آئے گا۔ اور ایک بہت بڑے عالم ہیں امام ربی، یہ گزرے ہیں۔ ان کے باپ ایک اسلامی حکومت کی فوج میں ملازم تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں اسلام کو بلند کرنے کے لیے دشمن سے لڑا کرتی تھیں۔ امام ربی کے والد بادشاہی حکم سے بہت سی لڑائیوں میں بھیج دیے گئے۔ اس وقت امام ربی ماں کے پیٹ میں تھے۔ چلتے وقت ان کے والد نے اپنی بیوی کو 30,000 سونے کی اشرفیاں خرچ میں لانے کے لیے دی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو لڑائیوں میں 27 سال لگ گئے، اور پیچھے ہی بچہ پیدا ہوا، اور اس نے کیونکہ جب گئے تو بچہ حمل تھا، تو اس نے حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر حدیثیں پڑھانے کا استاد بن گئے، اور وہ 30,000 اشرفیاں ماں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دلانے پر خرچ کر دی۔ اب جو 27 سال بعد امام ربی کے والد گھر لوٹے تو بیوی سے پوچھا کہ ان اشرفیوں کا کیا ہوا۔ بیوی نے کہا کہ حفاظت سے رکھی ہیں۔ پھر وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو دیکھا کہ میرا بیٹا مسجد میں حدیثیں پڑھا رہا ہے اور دنیا اس کی شاگرد بنی ہوئی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ پھولے نہ سمائے۔ جب گھر میں آئے تو بیوی نے پوچھا 30,000 اشرفیاں اچھی ہیں یا یہ نعمت اچھی ہے یا بہتر ہے؟ کہنے لگے کہ حدیثوں کے علم کے سامنے ان اشرفیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ شوہر کا یہ جواب سن کر کہنے لگی وہ اشرفیاں میں نے اسی نعمت کے حاصل کرنے میں خرچ کر ڈالی۔ شوہر نے نہایت خوش ہو کر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تو نے وہ اشرفیاں ضائع نہیں کی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو اکثر مسلمان جانتے ہیں۔ انہوں نے جب کم عمری میں علم کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ صاحبہ نے 40 اشرفیاں ان کی آستین میں بغل کی جانب سی دی، اور وہ بغل میں چھپ گئیں، اور ان کے پاس صرف وہی اشرفیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر بھی زندہ نہ تھے اور ان کے دل میں دین کی بڑی قدر تھی۔ کم عمر بچے کو دین سیکھنے کے لیے دور بھیجنے پر دل کو راضی کر لیا۔ جو کچھ تھا 40 اشرفیاں وہ بھی بچے کے ساتھ کپڑے میں سی دی ہیں اور بچے کو روانہ کر دیا ہے، اور ساتھ یہ نصیحت کی ہے بیٹے جب بولو تو سچ بولو۔ تو حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اپنی والدہ کی نصیحت کو گرہ باندھ کر گھر سے نکل پڑے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر بغداد کا رخ کیا۔ راستے میں ڈاکو مل گئے جنہوں نے قافلے کو لوٹ لیا، سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا سامان چھین لیا اور پھر پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 40 اشرفیاں اور ہیں۔ یہ جواب ڈاکو نے سنا تو سمجھا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ کہنے لگا کیا مذاق کرتے ہو؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مذاق نہیں کرتا، سچ کہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے ڈاکوؤں سے سوال و جواب ہوا۔ اس نے بھی اول تو اس بات کو مذاق سمجھا، پھر خیال کیا کہ حضرت شیخ کو اپنے سردار کے پاس لے جاؤں۔ سردار کے پاس لے گئے، گفتگو ہوئی، باتوں میں اس نے پوچھا آپ کے پاس اشرفیاں کہاں ہیں؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یہ آستین میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا تم عجیب آدمی ہو، ایسی قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ کسی کو پتہ نہیں اور تم ہمیں بتا رہے ہو؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنے کا حکم ہے، وہ کیا مسلمان جو جھوٹ بولے؟ حضرت شیخ کا یہ فرمانا تھا، اس سردار پر بہت اثر ہوا، شرمندگی سے سر جھکا لیا
اور پھر اپنے تمام آدمیوں کو جو ڈاکہ ڈالنے والے ساتھ تھے ان کو کہا کہ سب کا سامان واپس کرو، اور اس کے ساتھی بھی تھے، یہ سارے حضرت شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سارے کے سارے قافلے کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب دیکھیں ایک بوڑھی ماں کی نصیحت کا اثر، بچے کو دین پر ڈالنے کا نتیجہ کہ سب ڈاکو نے جو لوٹ مار کرتے تھے اس سے توبہ کر لی، سارے قافلے کا سامان بھی واپس مل گیا۔ آگے چل کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم، ولی، بزرگ اور تمام امت ان کی بزرگی کے قائل ہے، اس پر صرف ماں کی نصیحت کا اثر تھا۔ تو اس لیے ماؤں کو خود بھی نیک ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو اچھی نصیحتیں اور نیک بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔